السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر پوڈ کاسٹ آف 92.6۔ آج ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ ہماری جو پرائمری ایجوکیشن ہے پاکستان میں، اس میں کیا ہمیں مشکلات وغیرہ پیش آتی ہیں اور ہمارا میڈیا کا اس میں رول کیا ہے۔ اس میں پھر ہم لوگ کافی ساری چیزیں مزید جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، جس طرح لیک آف ریسورسز وغیرہ ہیں، ان ڈفرینٹ چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ہمارے گیسٹ آج ہمارے ساتھ ہیں اسامہ ارشد اور جلال خان، جو کہ ہماری اپنی رائے کا اظہار کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں کیا کیا مشکلات آئی ہیں اور کیا کیا ہمیں مزید اس کے بارے میں ہمیں پرابلمس فیس کرنا پڑیں گی۔ اچھا جلال، آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ جس طرح آپ باہر سے آئے ہوئے ہیں، تو باہر میں اور پاکستان میں کیا کیا فرق ہے ایجوکیشن کے معاملات میں؟ یار دیکھیں تو فرق تو کافی ہے کہ یہاں پہ جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تو جو ہے نا گورنمنٹ اسکول اور پرائیویٹ اسکول کا کمپیریزن کریں نا، تو گورنمنٹ اسکول میں اب تو یار صفائی کوئی نہیں ہے، ٹیچرس کا کوئی بھی پتہ نہیں ہے، آ رہا ہے جا رہا ہے، کبھی کلاسز ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی، کوئی جو ہے نا مینجمنٹ اس میں جو ہے نا میں کہوں مینجمنٹ کا بہت بڑا جو ہے نا۔ اچھا، یہ باقاعدہ ہمیں میڈیا بھی اس بارے میں بتاتا ہے کہ ٹیچرز جو ہیں وہ کافی ٹائم تک ٹینیور تک آتے نہیں، اور جس طرح فائنل کے پیپرز یا بورڈ کے پیپر سٹارٹ ہونے لگ جاتے ہیں پرائمری ایجوکیشن جس طرح 5th کی ہوتی ہے اور 8th کے بورڈ کے پیپر ہوتے ہیں گورنمنٹ اسکول میں، تو وہ ٹیچر پھر آتے ہیں۔ تو اس میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے کہ اسٹڈیز پہ امپیکٹ آتا ہوگا اس میں؟ بالکل آتا ہے، جب ٹیچر ہی نہیں موجود ہوگا تو بچوں نے تو کیا پڑھنا، بچے تو پھر اس فری ٹائم کو انجوائے کریں گے، پڑھیں گے تھوڑی۔ جب ٹیچر موجود ہی نہیں ہوگا ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے تو وہ کس طرح جو ہے نا اپنے پڑھائی پہ فوکس کریں گے۔ اچھا، اور جو ٹیچرز ہیں بیسکلی، اگر ہم صرف ٹیچرز پہ بات کریں کہ ٹیچرز کا بیہیویئر اس طرح کا ہوتا ہے، پر آپ کا نہیں خیال کہ اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ ٹیچر کے بیہیویئر کو دیکھ کے خود نان سیریس ہو جاتے ہیں؟ تو یار دیکھو نا کہ اگر تو بات آپ ٹیچر سے کرو تو ٹیچر خود ہی بچے کو اس طرف لے کے آتا ہے، اگر میرا اوپینین لو تو۔ اگر آپ ان بچوں کو، اگر ٹیچر ایک پراپر اپنی کلاس لے، باقاعدہ ان کے ہر چیز کو شیڈیول رکھے، ان کے سلیبس کے اوپر فوکس رکھے، تو میرا نہیں خیال ایسے مسئلے ہمیں دیکھنے پڑیں گے۔ کیونکہ اگر ٹیچر ایک دن آ رہا جی پریزنٹ لگائی ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ٹھیک ہے بچوں آپ انجوائے کرو میں جا رہی ہے، تو میرا خیال ہے بہت غلط بات ہے۔ ایسا یہ بیسکلی جس طرح گورنمنٹ اسکولس میں یہ والی چیز بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ اسکولس جو ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، پر اس کا کیا وجہ ہے؟ آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، ریسورسز وغیرہ نہیں ہے، ٹیچرس کو تنخواہیں وغیرہ پوری نہیں ملتی جس کی وجہ سے وہ دوسری جگہ جاتے ہیں؟ بالکل ایسے گورنمنٹ سیکٹر میں یہ ہمیں ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو پتہ ہے ہم آئیں گے تو ہمیں جو ہے نا تو ہی ہم کنسیڈر ہوگا کہ ہم اسکول آئے ہیں تو ہماری پے ڈیڈکٹ نہیں ہوگی۔ گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا تھوڑا ایشو ہے، ان کو سیلریز نہیں ٹائم پہ ملتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ٹائم پہ ملتی بھی ہے نا تو مینجمنٹ ہی نہیں ہے، ان کو کوئی دیکھنے والے نہیں، چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ان کے بالکل۔ تو جو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیچرس پہ، تو اگر ہیڈ ماسٹر ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ٹیچرس کو وہ کیا نام ہے انویجیلیٹ کرے گا، ان کو دیکھے گا، تو اس میں اب آپ پھر یہ بھی کہیں گے کہ ہیڈ ماسٹرز جو ہیں وہ بھی اس معاملے میں نان سیریس ہیں؟ ساری مینجمنٹ ہی خراب ہے۔ نہیں، اگر آپ بیسکلی ایک سنگل پرسن کو کہیں تو یہ تو بات غلط ہوتی ہے۔ تو اب جس طرح آپ اگر گورنمنٹ اسکول میں اب آپ نے دیکھا ہو یا آپ کے کوئی ریلیٹیوز وغیرہ جو وہاں پہ پڑھ رہے ہو، تو آپ نے ادھر دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ صفائی وغیرہ کا نظام وہ بھی خراب ہے، واش روم وغیرہ صحیح نہیں ہے، اور ٹیچرز جو ہیں ان کے لیے پراپر ڈیکورم نہیں ہے، ایک پورا پلیٹ فارم نہیں ہے جس پہ آ کے وہ اپنے تمام جو ان کی اسپیشلٹیز ہیں وہ اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا بچے ہیں ان کو وہ دے سکیں۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، ان کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو، ان کے اوپر وہ صحیح طرح چیک اینڈ بیلنس رکھے اگر۔ یار دیکھو نا ہماری گورنمنٹ کو جو ہے نا اسکولس کو اس طرح جو ہے نا پریفر، اب ہمارے دن ہمیں نیوز ملی تھی فلانے گورنمنٹ اسکول کے اندر جی کھوتے باندھے ہوئے ہیں، گھوڑے باندھے ہوئے ہیں، وہاں پہ تعلیم کا نظام بھی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ چیز تو دیکھیں نہیں، اگر ہماری گورنمنٹ اس چیز کو نہیں پراپر مینیج کرے گی تو آگے ہم نے کیا کرنا؟ سر دیکھیں نا، اب جس طرح یہ تو ایک میڈیا کا رول ہے، ٹھیک ہے، اب میڈیا جو ہے وہ پراپر آپ کو اس معاملے میں گائیڈنس وغیرہ دیتا ہے، پر آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ بات جو ہم لوگ کرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ اوپر تک کیوں نہیں سب سے پہنچتی؟ پہلے تو بات ہے ریسورسز کی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ ان پہ جو ہے نا اتنا لگا نہیں چاہتی، ایک بات ٹھیک ہے۔ باقی بات میڈیا اپنا تو کردار جو ہے نا ادا کر رہی ہے، ہر چیز کو جو ہے نا وہ پروموٹ کر رہی ہے، ایشوز بھی سامنے ہمارے آتے ہیں، اس کے سولوشنز بھی سامنے آتے ہیں، بٹ اگر دیکھیں تو اس میں گورنمنٹ جب تک نہیں اپنا رول ادا کرے گی۔ ایجوکیشن کے لیے بجٹ نہیں ڈالتی گورنمنٹ کوئی بھی چیز سے، سارا بجٹ جب تک ڈیفینس پہ جا رہا ہے، اپنے وہ کاموں کے لیے جا رہا ہے، ایجوکیشن کے لیے جب تک بجٹ ہی نہیں ہوگا اچھی طرح
ہاں فنڈ سے نہیں ملیں گے تو پھر کیا ہو سکتا ہے. اچھا اب اگر ہم لوگ بات کریں کہ ٹیچرز جو ہیں وہ اگر اس معاملے میں نان سیریس ہیں اور ان کے خلاف بھی ایکٹ بھی لے لیا گیا ہے تو سفارشات وغیرہ اتنی آ جاتی ہیں کہ اگر آپ ایز اے انویجلیٹر ہیں آپ کو پیئر پریشر کی وجہ سے آپ جو وہ پھر اس بات کو دبا دیتے ہو کہ چلو یار کوئی نہیں ایم پی اے کی سفارش ہے یا ایم این اے کی سفارش ہے کہ یہ جو ٹیچر ہے یہ مطلب کہ کنٹینیو کرتے رہے. آپ کے اس بارے میں کیا خیال ہے؟ یار اس میں دیکھو پھر وہی بات آئی تھی یہ بندہ کام خراب کب کرے گا جب اس کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہے, اس کے اندر گھر چلانا ہے, ظاہر بات رشوت لیں گے. عموماً ٹیچر جیسے کہ کوئی امتحان ہو رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے بچے جی چلو جی ہم آپ کو اتنے میں ہمیں پاس کرا دیں. ہاں یہ جو یہ چیز ہے اس لیے تو وہ ہر چیز کو جو ہے نا نیگیٹو امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا اب نا جس طرح میری اپنی پرسنل اگر لائف کا ایکسپیرینس اس میں اب شیئر کروں تو اس میں یہ تھا کہ ایک دفعہ یہ ہوا کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ کیا نام دوست وغیرہ سارے نکلے ہوئے تھے تو گاڑی تھی ہمارے پاس تھی چھوٹی سوزوکی میران نا, تو ہمیں نا پیچھے کیا نام ہے 2 بندے فالو کرتے ہوئے آ رہے تھے. تو جو دوست تھا نا اس کی مدر گورنمنٹ اسکول کی پرنسپل تھی. ہم لوگوں نے نا گارڈ کو کھول کے ہم نے کہا کہ یار آپ نا کیا نام ہے گن لے کے نا آپ باہر آ جائیں ہمیں کوئی بندے فالو کر رہے ہیں. اچھا وہ اب ہم لوگوں نے نا ان کو جس طرح کہتے ہیں کہ بھائی تھی نا بندوق جہی ہے نا اندر سامنے سیدھی کر دیں جہاں بھی ہے سارے پیچھے. تو اس کے بعد پھر جب مطلب کہ ہم لوگ ادھر اسکول میں پہنچے ہم لوگوں نے ہارن دیا وہ گارڈ باہر نکلا. وہ بھائی بعد میں پتہ لگا وہ چور تھے وہ ڈکیتی کرنے آئے تھے. پر اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم لوگ اسی چیز کو ہم لوگ لے کے جائیں کہ سیکیورٹی میٹرز جو ہیں ٹھیک ہے سیکیورٹی میٹرز جو پرائیویٹ اسکولس میں ہوتے ہیں پر بلڈنگ کے حساب سے آپ کو گارڈ الاؤڈ ہوتے ہیں اور گورنمنٹ اسکول میں ایک نائٹ کا گارڈ ہوتا ہے ایک ڈے کا گارڈ ہوتا ہے. تو آپ کو اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ سیکیورٹی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے؟ سیکورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس سینس میں کہ اگر دیکھیں جی اگر آپ گیٹ پہ پیرا نہیں دیں گے کون بچہ آ رہا ہے کون جا رہا ہے یا کسی کی جان کو خطرہ ہو تو کوئی دہشت گردی ہو سکتی ہے اسے اسکول میں. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ 2 بھی کم ہے. ہاں 2 بھی کم ہے کیونکہ گارڈ کم از کم ایک ٹائم پہ 3-4 تو موجود ہوں جو کہ چیزوں کو لک آفٹر کرے پراپرلی. اب میں پرائیویٹ اسکول سے پڑھا ہوں ٹھیک ہے پرائیویٹ اسکول میں چھٹی کے ٹائم اور صبح کے ٹائم عموماً گارڈ کم از کم بھی نا ایک گیٹ کے اوپر 4 گارڈ لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے. ایک گارڈ سے کیا بنا ہے ایک اسکول میں اگر مین گیٹ پہ گارڈ کھڑا ہوا ہے تو بندہ پیچھے سے آ سکتا ہے یا تو اپنے اسکول عموماً میں نے گورنمنٹ کو کوئی نہیں ابھی تک ایسا دیکھا کہ جس کو انہوں نے گارڈوں کے علاوہ بھی سیکیور کیا ہو کوئی وائرنگ دیواروں پہ کی ہو. دہشت گردی کے اتنے معاملات گزرے ہیں لیکن میرا نہیں خیال میں نے میری نظر سے کوئی گزرا ہو سکتا ہو. لیکن پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر اتنا ضرور ہے کہ وہ جو ہے نا اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے نا اپنے آپ کو مینیج ضرور کرتے ہیں. اوکے تو ایسا ٹائم دیکھا ہوگا اس میں اس طرح ہوا تھا آج میں وہ اسکول تھا لیکن وہاں پہ اٹیک ہو گیا تھا اتنی سیکورٹی کے باوجود. تو یہاں پہ سیکورٹی ہے نہیں یہاں پہ کیا بنے گا کچھ ہو گیا تھا. اب دیکھیں نا اب جب تک اسٹوڈنٹس ان ایجوکیٹڈ رہیں گے ٹھیک ہے وہ پڑھیں گے نہیں ان کو صحیح غلط کی تعلیم نہیں ملے گی تو وہ بھی تو اسی راستے پہ چلیں گے نا. تو اس میں پھر گورنمنٹ کو ایکٹ لینا چاہیے کہ وہ فرنٹ ہینڈ پہ آئے اور فیس کرے ان کی جو چیزیں وغیرہ ہیں. فنڈنگ آتی ہیں گورنمنٹ اسکولس کی بھی فنڈنگ آتی ہے پر وہ جاتی کدھر ہمارا مین سوال ہے یہ ٹھیک ہے. اب جس طرح کیا نام ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے کوئی 3 سے 4 سالوں میں ڈراپ آؤٹس جو ہیں جو پرائمری ایجوکیشن کو یا سیکنڈری ایجوکیشن کو وہ لک آفٹر نہیں کر رہے کیونکہ ان کے پاس ریسورسز وغیرہ نہیں ہیں وہ فیسیں نہیں دے پاتے. حالانکہ گورنمنٹ اسکولس کی فیسز جو ہیں وہ پرائیویٹ اسکول سے بہت کم ہیں پر فیسز پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ فیسز ان سے دی نہیں جا رہی تو وہ پڑھیں گے نہیں اور وہ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ زمانہ جاہلیت جو ہے وہ پھر اسٹارٹ ہونے لگی ہے. جس طرح کرائم ریٹس وغیرہ بڑھتے ہیں تو وہ ان ایجوکیٹڈ وغیرہ کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہوتے ہیں یا جو لڑکے بعد میں گرو اپ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے آپ مجھے اس کی؟ تو یہ دیکھو میں سب سے پہلے کہوں گا کہ گورنمنٹ اسکول کو اپنا انفراسٹرکچر اچھا کرنا چاہیے ٹھیک ہے. اگر ہم اس تھوڑی آبادی سے باہر نکلیں چھوٹے شہر بھی ہیں وہاں پہ اسکولوں کو دیکھیں تو وہ بذات کچھ اسکول لگتے نہیں ہیں. ایسے بھی اسکول میں نے دیکھے ہیں گلیوں میں اسکول وہ بنے ہوئے ہیں بلڈنگ ان کی ایسی ہیں کہ وہ کہیں سے نہ ان کا تصور ایسا نظر ہی نہیں آتا کہ جی یہ کوئی اسکول ہے. میں یعنی کہ فنڈنگ ضرور ہوتی ہے مگر اس میں ہم کہیں گے کرپٹ ہمارے حکمران جو ہے نا وہ فنڈنگ جو ہے نا پراپرلی آگے جو ہے نا لگاتی ہے. حالانکہ فنڈس تو پراپرلی آ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو مینیج نہیں کرنا آتا کہ کس طرح جو ہے چیز کو مینیج کرنا. اگر میرا خیال ہے کہ
ایک اسکول کو اسکول کی طرح ٹریٹ کیا جائے تو گورنمنٹ اسکول بھی بہتر ہو سکتا ہے. مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہو سکتے ہیں. کیوں نہیں ہو سکتے؟ پرائیویٹ اسکولس کیا کرتے ہیں؟ سارا کمال مینجمنٹ کا ہی ہے. ٹھیک ہے, فنڈنگ ان کی بھی ہے, فنڈنگ اپنے اس چیزوں کو وہ مینیج کرتے ہیں, پراپرلی ہر چیز کو لے کے چلتے ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے. مگر گورنمنٹ اسکول میں جو ہے نا اس چیز کی بہت کمی ہے, جس پہ میرا خیال ہے حکومت کو غور کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو مینیج کرنا چاہیے. کیونکہ جو چھوٹے بچوں کی تعلیم کا ضیاع ہو رہا ہے, کم از کم وہ اس چیز سے جو ہے نا نکلیں اور جو ہے نا ان کو بھی تعلیم ملے, پراپر تعلیم ملے. کل کو وہ ہماری جو ہے نا آگے سوسائٹی کے لیے جو ہے نا اچھے ثابت ہو سکے. بالکل, کیونکہ ہر بچہ کیونکہ جو نہیں تعلیم حاصل کر پاتا وہ بھی بیچارہ کسی جگہ پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اتنے بچے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, انہی چیزوں کی وجہ سے وہ باہر کوئی پنکچر کی دکان پہ کام کر رہا, کوئی ریڑھی لگا کھڑا. تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو بھی ایجوکیٹ کرنا چاہیے پراپرلی. جو نہیں پے کر سکتا حکومت کو ایسا نظام بنانا چاہیے کہ جو فیس نہیں پے کر سکتا ان کو اس بجٹ میں سے اکوموڈیٹ کرے. صحیح ہے, صحیح ہے. اچھا, جس طرح اب گورنمنٹ اسکولس وغیرہ ہیں اسامہ, ان میں آپ کو پتا ہوگا کہ کووڈ میں اس طرح پڑھائی نہیں ہوئی جس طرح پرائیویٹ اسکولس وغیرہ میں ٹیچرس وغیرہ نے آن لائن وغیرہ کلاس لی. تو آپ کا اس بارے میں کیا ہے کہ رول کیا ہے میڈیا کا, ڈیجیٹل میڈیا کا, الیکٹرانک میڈیا کا اس بارے میں؟ ڈیجیٹل میڈیا کا پہلے گورنمنٹ کو بھی وہ کرے گی تو ڈیجیٹل میڈیا پہ اس کو وہ تو اویئرنیس پھیلانے کے لیے کام آ سکتا ہے نا, کہ گورنمنٹ کے لیے بھی وہ بجٹ نکالے کہ ان کو بھی سہولت دیں, فیسلٹیز دیں تاکہ وہ بھی آن لائن اسکولنگ میں آ سکیں. ہر کسی کے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے کہ وہ آن لائن اسکولنگ کر سکے. جس طرح گورنمنٹ اسکولس وغیرہ ان کی تو صورتحال کچھ اس طرح کی ہے. اچھا, اور اگر آپ اس میں میڈیا میں جس طرح پرنٹ میڈیا آتا ہے, آپ نے کبھی اخبار میں اس طرح کی کوئی خبر دیکھی ہو کہ گورنمنٹ اسکولس وغیرہ کو الیکٹرانک میڈیا پہ کنورٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ابھی تک ہوا ہی نہیں تو خبر کیسے آئے گی. چلیں, اچھا, دیٹس آل فرام آور سائڈ. ہم لوگ آپ سے انشاءاللہ ملیں گے اپنی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اسٹے ٹیونڈ.